الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ماہ رمضان کے آداب کو سمجھنے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے صوم کے، سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، صوم تو میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہوں۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور صوم ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب کسی شخص کے صوم کا دن ہو تو وہ شخص کوئی بیہودہ حرکت نہ کرے، کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہ کرے، خود نہ صرف یہ کہ خود ایسا نہ کرے بلکہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ صاف صاف کہہ دے کہ میں تو حالت صوم میں ہوں، میں تو حالت صوم میں ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک صوم رکھنے والے کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، اور ایک صائم کو دو وقت خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو جب وہ افطاری کرتا ہے، خوش ہوتا ہے افطاری کی وجہ سے اور اپنے صوم کو مکمل کر لینے کی وجہ سے، اور ایک اس وقت خوش ہوگا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے صوم کا انعام دیکھ کر کے خوش ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوم کے آداب کو اپنانے، ہر طرح کے شور و ہنگامہ، بیہودہ گوئی، فحش گوئی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے صوم کو قبول فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔